بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 30 سپٹمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں سفیر پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے اہم ترین عہدیداروں سے ملاقات کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ پاکستانی جو سعودی عرب میں موجود ہیں یا وہ پاکستانی جو کہ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں، اس بارے میں سعودی عرب کے اہم نمائندوں، اہم حکام سے بات چیت کی جائے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں موجود پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کی جانب سے سعودی عرب میں گورنر قسیم شہزادہ فیصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزیز سے اہم ملاقات ان کے دفتر میں ہوئی۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ ماحول میں بات چیت کی گئی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر قسیم نے اس موقع پر کہا کہ سعودی عرب مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات اور شراکت داری کے جو رشتے ہیں اسے مزید مضبوط بنانے کا خواہشمند ہے۔ خیال رہے، ان دنوں سفیر پاکستان مملکت میں موجود پاکستانی شہریوں کے حوالے سے سعودی عرب کے اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور بہترین تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی جن کی تعداد تقریباً 4 لاکھ کے قریب بنتی ہے، وہ پاکستان سے دیگر خلیجی ممالک جس میں سعودی عرب ٹاپ لسٹڈ ہے وہاں اپنے روزگار پر چلے جائیں۔ اس بارے میں سعودی حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، ابھی اس کا انتظار ہے۔ سفیر پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان سول ایویشن اور کویت کی ایئر لائنز کے درمیان آج کل کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ اگر پاکستان ایئر لائنز یعنی PIA کو کویت کی سول ایویشن نے اجازت نہ دی تو کویت ایئرز کو بھی پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سول ایویشن نے بدھ کو ایک اہم پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم کویتی پروازوں پر مکمل پابندی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ 1 اکتوبر سے کویت پروازوں کی آمد محدود کی جا سکتی ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے کویتی سول ایویشن اتھارٹی کو اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا ہے۔ پاکستان سول ایویشن کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا کی مشکل صورتحال کے باوجود کویتی پروازیں پاکستان آ جا رہی ہیں۔ بارہا ہم نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو پاکستان سے کویت آنے کی اجازت دی جائے، جس طرح سے کویتی ایئر لائن آ جا رہی ہیں، مگر ہمیں اس کا جواب نہیں دیا گیا، جس پر ہم اب ایکشن لیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان اگر پروازوں میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو وہ پاکستانی بھائی جو کویت میں کاروبار یا دیگر ملازمت کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکی افراد کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایسے افراد کو کڑی سزائیں اور جرمانے دیے جائیں گے جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں، اور ایسے سعودیوں کے خلاف بھی سعودی حکومت ایکشن میں آ چکی ہے۔
اس بارے میں وہ افراد جو کہ سعودی عرب میں اس وقت کاروبار کر رہے ہیں انہیں 16 فروری 2022 تک کی مہلت دے دی گئی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے کاروبار کو سعودی عرب میں قوانین کے تحت رجسٹر کروائیں، ورنہ ان کا کاروبار اگر ثبوت مل جائے یعنی ثابت ہو گیا کہ وہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں تو انہیں نہ صرف بھاری جرمانے ہوں گے بلکہ ان کا مکمل کاروبار ضبط کر لیا جائے گا۔ سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی افراد بقالہ ہو یا دیگر ہوٹل لائن ہو، کنسٹرکشن کا کام ہو یا دیگر اور بہت سارے کاروبار کرتے نظر آتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت، بلدیہ کے ادارے اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے 16 فروری 2022 تک کی مہلت دے دی ہے۔ جو لوگ اس سے پہلے باقاعدہ اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کرا لیں گے انہیں تو فائدہ حاصل ہو جائے گا، مگر لاپرواہی کی بنا پر یا دیگر کسی بھی وجہ سے جو لوگ کاروبار نہیں رجسٹرڈ کرائیں گے انہیں 5 سال تک کی قید کی سزا، 50 لاکھ تک کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے کاروبار کے بارے میں اہم ترین اقدامات سعودی عرب میں کرنے شروع کر دیے ہیں۔ غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کو رجسٹر کرائیں تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد کو جو ان کے حقوق کمپنی کی جانب واجب الادا ہوتے ہیں وہ ہر صورت میں دلائے جائیں گے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کمپنی نے ان کے ساتھ کوئی جعل سازی کی ہے، اس تمام چیزوں کے بارے میں ثبوت غیر ملکی افراد کے پاس موجود ہیں تو ایسے کفیل کمپنیوں یا مؤسسوں کے خلاف سعودی وزارت افرادی قوت، مکتب عمل اور دیگر لیبر کوڈ بھرپور کارروائی کر کے غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری انہیں حقوق لازماً دلوائیں گے۔ وہ غیر ملکی افراد جو ابھی بھی مختلف وجوہات کی بنا پر کسی بھی لیول پر قانونی کارروائی کرنے سے گھبراتے ہیں کہ ان کے کفیل کمپنی ان کا فائنل ایگزٹ لگا دیں گے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے، انہیں چاہیے یہ معلومات جو اس وقت آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جا رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری وہ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے جو بھی قوانین ان کے کانٹریکٹ کے لحاظ سے یا دیگر ایشوز کے لحاظ سے باقاعدہ سعودی عرب میں لیبر لاء کے لحاظ سے رائج ہیں اس پر مکمل عمل کریں تاکہ انہیں بھی کسی بھی لیول پر کسی بھی آزمائشی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں کوئی بھی کمپنی کسی بھی لیول پر کسی ورکر کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتی، اسی طرح سے کسی ورکر کو بھی کسی بھی کمپنی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں یا کسی ورکر کے ساتھ زیادتی، بدسلوکی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بڑی سخت ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے 1 اکتوبر 2021 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 1 اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی جو نئی قیمتیں جاری کی ہیں وہ پچھلے ماہ کی نسبت اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں سعودی حکومت کی جانب سے بھی 9 اور 10 تاریخ کو ہر ماہ کے لحاظ سے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے سعودی حکومت کی جانب سے کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے 1 اکتوبر سے پیٹرول کی جو نئی قیمتیں ہیں اس کے مطابق خصوصی 95 1 لیٹر پیٹرول 2.49 درہم میں ملے گا، سپر 98 1 لیٹر 2.60 درہم میں، جبکہ ڈیزل 2.51 درہم فی لیٹر کے لحاظ سے ملے گا، 91 ای پلس 2.42 درہم میں، جبکہ ڈیزل 2.51 درہم میں۔ متحدہ عرب امارات میں 1 اکتوبر 2021 سے مختلف پیٹرول پمپ سے دستیاب ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ 9 اور 10 تاریخ تک یہ بات واضح ہو جائے گی۔
سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں رہنے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ جمعرات 30 سپٹمبر سے اگلے چند روز کے لیے سعودی عرب میں موسم میں کافی تبدیلی ہوگی۔ کچھ علاقوں میں تیز ہواؤں سے گرد و غبار کا طوفان آئے گا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا بہت امکان ہے۔ جازان اسیر بہا کے بلائی مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی۔ مکہ المکرمہ ریجن کے بلائی مقامات پر بھی تیز ہوائیں اور بارش کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقے جس میں جازان، بہا، نجران، اسیر، مکہ المکرمہ اور ریاض سے ملکہ کچھ علاقے شامل ہیں، یہاں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ تمام لوگ احتیاط برتیں۔